بہلول اور خلیفہ ہارون رشید ان دونوں میں عقل مند کون ہے؟ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں بہلول نام کے ایک بزرگ گزرے ہیں۔ یہ مجذوب قسم کے بزرگ تھے، لیکن بڑی حکیمانہ باتیں کیا کرتے تھے۔ ہارون رشید بہلول کی بہت عزت کرتا تھا اور ان سے ہنسی مذاق کا بھی رشتہ تھا۔ ہارون کے دربار میں ان کی آزادانہ رسائی تھی۔ جب ان کا دل چاہتا دربار میں پہنچ جاتے تھے۔ ایک دن جب دربار میں بہلول آئے تو اس وقت ہارون رشید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ ہارون رشید کو مذاق سوچا۔ اس نے ان کو چھیڑتے ہوئے کہا، بہلول، آپ سے میری ایک گزارش ہے۔ بہلول نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ ہارون رشید نے کہا، میں آپ کو یہ چھڑی بطور امانت دیتا ہوں۔ آپ کو اپنے سے زیادہ کوئی بیوقوف آدمی ملے تو اس کو یہ چھڑی میری طرف سے دے دینا۔ بہلول نے کہا، بہت اچھا، اور چھڑی اپنے پاس رکھ لیا۔ وقت گزرتا رہا اور وہ وقت آ گیا جب ہارون رشید بیمار ہو کر موت کے منہ پر پہنچ گیا۔ بہلول کو خبر ہوئی تو وہ خلیفہ کی قیادت کو پہنچ گئے۔ پوچھا، اے امیر المؤمنین، کیا حال ہے؟ ہارون نے جواب دیا، حال کیا پوچھتے ہو؟ سفر درپیش ہے۔ بہلول نے پوچھا، کہاں کا سفر درپیش ہے؟ ہارون نے جواب دیا، آخرت کا سفر درپیش ہے، دنیا سے اب جا رہا ہوں۔ بہلول نے سوال کیا، کتنے دن میں واپس آئیں گے؟ ہارون نے کہا، بھائی، یہ آخرت کا سفر ہے، اس سے کوئی واپس نہیں آیا کرتا۔ بہلول نے کہا، اچھا، واپس نہیں آئیں گے تو آپ نے سفر کی راحت اور آرام کے انتظامات کے لیے کتنے لاؤ لشکر اور ساز و سامان آگے بھیجے ہیں؟ ہارون نے جواب میں کہا، تم پھر بیوقوفی کی باتیں کر رہے ہو۔ آخرت کے سفر میں کوئی ساتھ نہیں جایا کرتا، نہ کوئی لاؤ لشکر اور نہ ہی کوئی ساز و سامان جاتا ہے، وہاں تو انسان تنہا جاتا ہے۔ بہلول نے کہا، اتنا لمبا سفر کہ وہاں سے واپس بھی نہیں آنا ہے، لیکن آپ نے کوئی لاؤ لشکر یا ساز و سامان نہیں بھیجا۔ حالانکہ اس سے پہلے آپ کے جتنے سفر ہوتے تھے اس میں انتظامات کے لیے آگے لاؤ لشکر اور سفر کا سامان جایا کرتا تھا، اس سفر میں کیوں نہیں بھیجا؟ ہارون نے کہا، نہیں، یہ سفر ایسا ہے کہ اس میں کچھ بھیجا نہیں جا سکتا۔ بہلول نے کہا، امیر المؤمنین، آپ کی ایک امانت بہت عرصے سے میرے پاس رکھی ہے۔ یہ وہ چھڑی ہے جسے آپ نے مجھے دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ مجھ سے زیادہ کوئی بیوقوف ملے تو اس کو دے دینا۔ میں نے بہت تلاش کیا، لیکن مجھے اپنے سے زیادہ بیوقوف آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ملا، اس لیے کہ میں یہ دیکھا کرتا تھا کہ اگر آپ کا چھوٹا سا بھی سفر ہوتا تو مہینوں پہلے سے اس کی تیاری ہوا کرتی تھی۔ کھانے پینے کا سامان، خیمے، لاؤ لشکر سب پہلے سے بھیجا جاتا تھا، اور آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ ایک دن اس لمبے سفر پر بھی آپ کو جانا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں، لیکن اس کے لیے آپ کوئی تیاری نہیں کی۔ کیا دنیا میں آپ سے زیادہ کوئی بیوقوف ہوگا؟ لہذا اپنے سے زیادہ بیوقوف میں نے آپ کو پایا۔ اب آپ کی یہ امانت آپ کو مبارک ہو۔
یہ سن کر ہارون رشید رو پڑا اور کہا، بہلول تم نے سچی بات کی، ساری عمر ہم تم کو بیوقوف سمجھتے رہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حکمت کی بات تم نے ہی کی ہے۔ واقعی ہم ہی بیوقوف ہیں، ہم نے اپنی عمر ضائع کر دی اور اس آخرت کے سفر کی تیاری نہیں کی۔ آج کا کوئی شخص عباسی خلیفہ ہارون رشید کی عمارت اور ثروت کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس کی سلطنت 3 بر اعظموں تک پھیلی ہوئی تھی۔ آج کے دور کے کئی امریکہ اس کی مٹھی میں تھے۔ مکمل عقل مندی، دانشمندی اور حکمت کے ساتھ اتنی بڑی سلطنت پر بخیر و خوبی حکومت کرنے والا اس دنیا سے جاتے ہوئے اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ عقل مند نہیں بلکہ بیوقوف تھا۔ دنیاوی سفر کے لیے تو وہ لاؤ لشکر اور ساز و سامان کا انتظام کرتا رہا، لیکن اپنی آخرت کے سفر کے لیے اس نے ایسا کچھ نہیں کر رکھا۔ لہذا عقل مند اور دانا وہی ہے جو اپنی سفر آخرت کے لیے نیک اعمال کا ذخیرہ جمع کرے۔ لیکن افسوس کہ آج ہم مسلمانوں کی سوچ بدل گئی ہے۔ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت کرتے ہوئے ہر اس شخص کو عقل مند سمجھتے ہیں جو بس مال کمانا اور مال بنانا جانتا ہو، چاہے اس کے لیے وہ رشوت خوری بدعنوانی ہی کیوں نہ کرے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے، اور عاجز وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشوں پر لگا دے، پھر اللہ تعالیٰ سے تمنائیں کرے۔ اور فرمان الہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے اس نے کل یعنی قیامت کے لیے کیا بھیجا ہے، اور پھر اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ یقیناً اللہ سے ڈرنے والا ہی روزانہ اپنا محاسبہ کرتا ہے اور اپنی آخرت کے لیے نیک اعمال کا ذخیرہ جمع کرتا ہے اور ان کی حفاظت بھی کرتا ہے، اور جو ایسا نہیں کرتا اسے وعید سناتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، پھر اللہ نے بھی ان کو ایسا کر دیا کہ وہ اپنے آپ ہی کو بھول گئے کہ وہ اپنی جانوں کے لیے ہی کچھ بھلائی آگے بھیج دیتے۔ یہی لوگ نافرمان ہیں۔ دوزخی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے، جنتی ہی بامراد ہیں۔ بے شک دوزخی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے بامراد جنتی بندوں میں شامل فرما لے، ہمیں اپنے ان عقل مند بندوں میں شامل فرما لے جو روزانہ اپنا محاسبہ کرتے ہیں اور گناہوں سے توبہ کر کے نیک اعمال کی کثرت کرتے ہیں، تاکہ کل آخرت میں تیرے سامنے سرخرو ہوں اور تیرے جنت کے وارث بنیں۔ آمین ثم آمین۔